پیدا کیجئے، بولیے سبحان اللہ۔ حاضر کرتا ہوں، آئیے میرے آقا علیہ السلام کی شان کا تذکرہ ملاحظہ فرمائیں کہ رخ نبی کی طرح ماہتاب کیا ہوگا، بولیے سبحان اللہ۔ کہ رخ نبی کی طرح ماہتاب کیا ہوگا، رخ نبی کی طرح ماہتاب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہے ان کا جواب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہے ان۔ یہ 2:15 بجے کا معاملہ ہے، اگر میں شروع میں آتا تو کیا ہوتا؟ کیا بات ہے۔ رخ نبی کی طرح ماہتاب کیا ہوگا۔ اس کو نیچے گرا دیتا ہوں تاکہ پھر دوبارہ دینے میں آسانی ہو۔ کہ رخ نبی کی طرح ماہتاب کیا ہوگا، ارے وہ لاجواب ہے ان کا جواب کیا ہوگا۔ ادھر ہاتھ کروں تو ادھر والے بول دے سبحان اللہ۔ کہ وہ لاجواب ہے ان کا جواب کیا ہوگا، وہ لاجواب ہے ان کا جواب کیا ہوگا۔ کہ حضور میری رسالت کے پھول گئے ایسے، حضور میری رسالت کے پھول گئے ایسے، کیسے؟ کسی بھی باغ میں ایسا گلاب نہیں بھائی، کیا بات ہے بھائی، کسی بھی باغ میں ایسا گلاب نہیں ہے، گلاب کیا ہوگا، ارے رخ نبی کی طرح ماہتاب کیا ہوگا۔ ایک عاشق اپنا عشق بیان کرتا ہے، بالکل بالکل، کہ میں اپنے خون میں جی بھر نہا کے آؤں گا، نبی کے نام پہ گردن کٹا کے آؤں گا۔ بیداری پیدا کرے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہ میں اپنے خون میں جی بھر نہا کے آؤں گا، اور نبی کے نام پہ گردن کٹا کے آؤں گا، ارے پڑھوں گا کلمہ طیب میں چڑھ کے سولی پہ، پڑھوں گا کلمہ طیب میں چڑھ کے سولی پہ، یہ اور بات ہے کاندھا اٹھا کے آؤں گا، یہ اور بات ہے، یہیں پہ سے اٹھائیے دیجئے، مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں آ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کاندھا اٹھا کے آؤں گا، یہ اور بات ہے کاندھا اٹھا کے آؤں گا۔ ابھی مسلسل پروگرام ہر کسی کا چل رہا ہے، اس لیے تھکان تو زیادہ ہو جاتی ہے، مجھے جو فرمائش بھی ہے میں وہ کلام پڑھتا ہوا گزر جاؤں اور اپنی بات بھی ختم کر لوں۔ میں نے قرآن کریم کی جن آیتوں کا سہارا لیا
آئیے اس میں سے ایک آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ، آپ لوگ بھاگ تو نہیں جائیں گے بھائی؟ آپ لوگ جم کر کے بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے حضرت کا خصوصی خطاب ہوگا، ہم لوگ تو بس تھوڑا سا آپ لوگ کو ہنسانے کے لیے آ گئے، اس لیے آپ لوگ دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، بس چند منٹوں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ذرا غور کریں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا کے لیے، سارے جہان کے لیے حضور کو رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان کتنی بلند، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کا رتبہ کتنا بلند کیا۔ ہمارے حضرت مولانا احسان اللہ شمس صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء سیتامڑھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، بڑی محبت کرتے ہیں، جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے حضرت کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ آئیے میں چند شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ مصطفیٰ شان رحمت پہ کر بو سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ کر بو سلام۔ چروت میں تقریر کر رہا تھا، درمیان میں یہ کلام پڑھنے لگا تو سامنے سب لوگ ہمارے مولانا مطلوب الرحمان صاحب کی زبانی کی دوسری کمپنی کے لوگ بیٹھے تھے، وہ لوگ کہنے لگے کہ ادھر کے کہ ادھر کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان میٹھی رحمت اللہ علیہ جب بھی سیرت کے اوپر کچھ گفتگو فرماتے تھے، وہ یہ کلام پڑھا کرتے تھے۔ حاضر کرتا ملاحظہ فرمائے کہ مصطفیٰ شان رحمت پہ کر بو سلام، ان کے نورانی صورت پہ کر بو سلام، ان کے پاکیزہ سیرت پہ کر بو سلام۔ نعت رسول پڑھنے کے لیے آواز کا ہونا شرط نہیں ہے، دل کا ہونا شرط ہے۔ آپ لوگ بھی گنگنا سکتے ہیں، پڑھیے مصطفیٰ شان رحمت پہ کر بو سلام، ان کے نورانی صورت پہ کر بو سلام۔ روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا تاجدار رسالت امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے چہرے کو نیچے کر لیتے ہیں، کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن نظر نہیں ٹک پاتی ہے۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب سرور کونین علیہ السلام کے پائے اقدس کی دو انگلیوں کے درمیان اپنی نظر کو کیے ہوا ہوں، جمائے ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں، دو انگلیوں کے درمیان سے اس قدر نورانیت پھوٹ رہی ہے۔ میرے دل نے یہ کہا کہ جب میرے آقا محمد عربی علیہ السلام کے دو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اس قدر نورانیت ہے تو چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ بولیے سبحان اللہ۔ دو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کا یہ عالم ہے تو چہرے کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ شان رحمت پہ کر بو سلام، ان کے نورانی صورت پہ کر بو سلام۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اگر محبت کرنی ہے تو کائنات کے اندر صرف اور صرف وہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم فوز و فلاح چاہتے ہو، اگر تم سرخروئی چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے رسول کی اتباع کرو، میرے نبی کی بات مانو، تم جنت میں چلے جاؤ گے، میرے رسول کی بات مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے آقا علیہ السلام کی صورت بھی بے مثال، میرے آقا کی سیرت بھی بے مثال
مثال، میرے آقا کے الفاظ بھی بے مثال، میرے آقا کا اٹھنا اور بیٹھنا سب بے مثال۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جن کی اتنی عمدہ سیرت ہو، جن کے اتنے اچھے اخلاق ہو۔ اے لوگوں صرف اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے محمد عربی علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے۔ گویا ہمارے آقا علیہ السلام ساری کائنات کے غمگسار بن کر کے آئے، ساری کائنات کے غمخوار بن کر کے آئے، اور اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، غیروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آقا علیہ السلام ایک جگہ پر آرام فرمائے، ایک یتیم بچہ جو غیر مسلم ہے، ابھی ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوا ہے، وہ اپنا مقدمہ کفار مکہ کا سردار ابو جہل کے پاس آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے، اے ابو جہل، اے سردار مکہ، میرا باپ دنیا سے گزر گیا، میرے چچا نے میری ساری زمین و جائیداد کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا ہے، آپ میرے حق میں فیصلہ فرما دے، جو چچا کا حق ہے چچا کو عطا فرمائے، جو میرا حق ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ ذرا غور کیجئے، سردار مکہ ابو جہل کہتا ہے کہ تیرے چچا سے میری رشتہ داری ہے، تیرے چچا سے میرا تعلق ہے، تیرے چچا سے میری محبت ہے، لہٰذا میں یہ فیصلہ تیرے چچا کے سلسلے میں کر رہا ہوں، تیرے حق میں نہیں کرتا۔ جا دنیا کے اندر جن کو بلا کر کے لانا ہے بلا کر کے لے آؤ، میں اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، انداز دیکھیں، کہا میں اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گا۔ سردار مکہ ابو جہل کے ساتھ بڑے بڑے گرو گھنٹال موجود ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ابو جہل چیخو پکار کر کے کہتا ہے، دنیا کے اندر جن کو بلا کر کے لانا ہے بلا کر لے آؤ، میں اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ یتیم بچہ سوچنے لگا میں کن کے پاس جاؤں، سردار مکہ ابو جہل نے میرے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ اب انہوں نے اپنا رخ کیا تاجدار رسالت امام کائنات محمد عربی علیہ السلام کی جانب، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عدالت میں تشریف لاتا ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے آقا علیہ السلام غریبوں کے غم گسار ہیں، یتیموں کے غم خار ہیں۔ حضور کے پاس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے محمد، میں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تو بہت ہی حق والا فیصلہ کرتا ہے، لہٰذا میں اپنا معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ابو جہل جو سردار مکہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جا جن کو بلا کر کے لانا ہے بلا کر لیا، میں اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتا، لہٰذا میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور کے سامنے وہ یتیم بچہ اپنی بات رکھتا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے چچا نے میرے مال پر قبضہ جما لیا، میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے حبیب سرور کونین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے روب عطا فرمایا، شان و شوکت عطا فرمائی۔ تاجدار رسالت علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو ہے، حالانکہ وہ بچہ غیر مسلم ہے، اسلام کی دولت سے سرفراز نہیں، لیکن حضور کی رحمت سارے انسانوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ اس جگہ سے اٹھتے ہیں، حضور ڈائریکٹ سردار مکہ ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں۔ ابو جہل اپنے گرو گھنٹال کے ساتھ موجود ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ میں وہ بچہ جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا، اے ابو جہل، تو نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اپنا فیصلہ دہراؤ۔ ابو جہل تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس وقت میں میرے آقا علیہ السلام کا انداز ہی کچھ عجیب و غریب تھا، وہ کانپنے لگتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے، اے محمد، جو آپ فیصلہ کر دیں بات وہی ہوگی، میں اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دوبارہ مجھے اس جگہ پر آنے کی ضرورت نہ پڑے،
اس یتیم بچہ کے حق میں جو فیصلہ ہونے والا ہے ان کا فیصلہ کر دو، جو چچا کے حق میں فیصلہ ہونے والا ہے ان کے حق میں فیصلہ کرو۔ کہا جی اے محمد آپ جو کہہ رہے ہیں بس وہی ہوگا۔ آقا علیہ السلام اس جگہ سے رخصت ہوتے ہیں اور وہ بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ حضور چلے گئے، ابو جہل کے پاس جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے وہ کہنے لگا اے ابو جہل ابھی تو کہہ رہا تھا کہ جا جس کو بلا کے لانا ہے بلا کے لے آ، محمد آئے تو فوراً تو کانپنے لگا اور فوراً تو نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ تو وہ ابو جہل کہتا ہے میں کیا کروں، آج وہ جو آئے ہیں ان کا جاہو جلال دیکھو کتنے غصے کے عالم میں، ان کی پیشانی کا انداز دیکھو، اور اسی پر بس نہیں شاید تجھے نظر نہ آیا ہو ان کے ساتھ میں ایک سفید پوش لمبا ترنگا انسان نما، اور وہ اپنے ہاتھوں میں ننگی تلوار لے کر وہ میری طرف مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے اے ابو جہل بات تم محمد کی مان لو ورنہ آج تیری خیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہتا ابو جہل کہ میں محمد کی بات نہ مانتا تو اور کیا کرتا، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ مصطفیٰ شان رحمت پہ کربو سلام، ان کی نورانی صورت پہ کربو سلام، ان کے پاکیزہ سیرت پہ کربو سلام۔ بند ملاحظہ فرمائے کہ سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، جن کو معراج میں حق کے قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، جن کو معراج میں حق کے قربت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اسے نبی کی نبوت پہ کربو سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ کربو سلام، ان کے نورانی صورت پہ کربو سلام۔ میرے آقا نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا ورنہ بڑے بڑے لشکر کو تنے تنہا دیکھ سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام عرب کا بہت ہی مشہور و معروف پہلوان رکانہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس، ان کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے محمد میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں میں کشتی کا ہر فن جانتا ہوں، لہذا آپ کشتی کے میدان میں آئے۔ آقا علیہ السلام گئے المختصر، حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ انہیں زمین پر چت لٹایا، وہ حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ جب آقا علیہ السلام نے اسے کچھ زور سے پٹخا تو وہ کہتا ہے اے محمد یہ آپ کی جسمانی طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر یہ روحانی طاقت ہے۔ میرے آقا فرماتے اسی روحانی طاقت کی تو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کردہ طاقت ہے۔ میرے بزرگوں شعر ملاحظہ فرمائے کہ جب حوازنے میں فخر رسول گر گئے، سینکڑوں میں اکیلے ڈٹے رہ گئے، تیروں پتھر کا جب میں برسنے لگا، اس جھری نے یہ للکار کرے تب کہا کہ میں ہوں جس کا نبی وہ ہے سچا خدا، اس نبی کی شجاعت پہ کربو سلام،
مصطفیٰ شان رحمت پہ کر بو سلام۔ میں نے آپ کو کہا حدیث کے اندر 3 بڑے بڑے پہلوانوں کا نام ہے، حضور علیہ السلام نے ان سے کشتی لڑی اور وہ تینوں جو عرب کا بہت ہی مشہور و معروف، ان تینوں کو چت لٹا دیا، حضور علیہ السلام جیت گئے۔ اب آپ کبھی طائف کا واقعہ سنتے ہیں کہ طائف میں حضور علیہ السلام گئے، پتھروں کی بارش ہوئی، میرے آقا علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، پتھر مارنے والا مارتے مارتے تھک جاتا ہے، یہاں تک کہ حضور کبھی گر رہے ہیں تو آ کر کے آقا علیہ السلام کے بازو پکڑ کر کے کھڑا کر دیتا ہے، پھر پتھروں کی بوچھاریں شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، کیوں اللہ کے نبی نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا؟ اور حضور علیہ السلام ہمیشہ یہ کہتے رہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بہر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفشے مبارک میں تلوے جمے، جن کے چوٹوں سے دادا اکھڑ کر گرے، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس قدر رحم و رافت پہ کر بو سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ کر بو سلام۔ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، زبان سے کہتے ہیں لیکن ہماری چال ڈھال نہیں بتاتی، ہماری پیشانیاں، ہمارے چلنے کا انداز، ہمارے دنیا میں زندگی گزارنے کا کردار، ہمارا اخلاق یہ نہیں بتاتا کہ ہم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ذرا غور کریں، حضور علیہ السلام خود بھی سخی ہیں، کتنے کتنے دن گزر جا رہے ہیں اللہ کے گھر کے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں چولہا بھی نہیں جل پاتا ہے، لیکن شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم اپنی دکان کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، جس وقت مؤذن اذان کی آواز دیتا ہے، اللہ کی پکارتا ہے، اور اس وقت میں ہم اپنی دکان کو بند کر کے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضری دے دیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور زبان پر یہ شیطان ہمیں اور آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم یہ کہو کہ اگر ہم دکان بند کر دیں گے ہماری روزی کم ہو جائے گی، ہم اگر دکان بند کر دیں گے ہمارے بچے بھوکے رہ جائیں گے، ہم دکان بند کر دیں گے تو پھر ہم زمین کیسے خریدیں گے، اپنا گھر بار کیسے بنائیں گے؟ میرے بزرگوں ذرا غور کرو، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، صرف اور صرف باقی رہنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ترقی مل جائے، آخرت کا طلبگار ہے، فرمایا کہ جو اس کے مقدر کی روزی ہے ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، اور جو انسان دنیا کا طلبگار ہے ہم اسے دنیا کے اندر دے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اب ہم اور آپ ذرا غور کریں، اللہ کے قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں؟ بولیے ایمان ہے کہ نہیں؟ بولیے ایمان ہے کہ نہیں؟ اگر ایمان ہے تو پھر ہم نیک راہوں میں خرچ کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر ایمان ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ڈرتے کیوں ہیں؟ دینی
تعلیم سکھلانا کیوں پسند نہیں کرتے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے گا کیا کمائے گا، یہ عالم دین بن جائے گا کیا کمائے گا؟ میرے بزرگوں یاد رکھو یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، دنیا میں حافظ قرآن سرخرو اور کامیاب کہلاتا ہے، آپ کی نظر میں نہ ہو لیکن آخرت میں یہ سردار شاعر کہتا ہے آج گمنام سگے علم کی دولت والے، آج گمنام سگے علم کی دولت والے، آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں، آخرت میں سرداری انہیں حاصل ہوگی۔ یہاں تک کہ جب اس حدیث کی طرف نظر پڑتی ہے جس حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل میدان قیامت میں جب جنتی انسان جنت کی طرف جانے لگے گا، ایسے وقت میں علماء بھی جنت کے دروازے کے پاس موجود ہوں گے، اور وہ صاحب سرمایہ دار جنہوں نے مدارس کی خدمت کی ہوگی، جنہوں نے علماء کی خدمت کی ہوگی، علماء تواضع اور انکساری کے ساتھ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے مدرسے کی مدد کی ہوگی، جنہوں نے عالم دین حفاظ قرآن کی مدد کی ہوگی، یہ علماء یہ حفاظ جنت کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ان سے کہیں گے کہ آپ لوگ وہ ہیں تاجر انسان ہے، لہٰذا آپ آگے بڑھیں، جنت میں آپ پہلے جائیں، میں بعد میں جاؤں، چونکہ آپ نے تعاون کیا ہے، آپ نے مدارس میں حصہ لیا ہے، آپ نے حفاظ قرآن کی امداد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء اس جگہ پر تواضع کریں گے تو یہ تاجر حضرات جنہوں نے امداد کی ہوگی وہ کہیں گے نہیں نہیں میں آگے قدم نہیں بڑھا سکتا، دنیا میں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا، دنیا میں میں نے آپ کی بات مانی، لہٰذا آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلوں۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان میرے اللہ۔ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت کیا ہے؟ میری بات سن رہے ہیں؟ ارے سن رہے ہیں؟ تھوڑی دیر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے گھر کی حالت یہ ہے کہ کئی دن گزر جا رہا ہے اور گھر میں چولہا بھی نہیں جل پاتا ہے، لیکن پھر بھی شریعت کے مطابق خود بھی عمل کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بتلا رہے ہیں، صحابہ مکمل عمل کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے آج ہم اور آپ دنیا کے اندر 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو دل کے اندر بات آتی، یعنی اچھے راستے میں، نیک راستے میں، حلال طریقے پر اگر خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کوئی مہمان آتا ہے ہم اس جگہ پر بھی سخاوت میں پیچھے ہٹتے ہیں۔ ذرا حضور اکرم علیہ السلام کا انداز دیکھیں کہ جن کے گھر میں مگینوں نہ چولہا جلا، بولیے سبحان اللہ، کہ جن کے گھر میں مگینوں نہ چولہا جلا، جاتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت پہ کربو سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ کربو سلام۔ میرے بزرگوں میں نے اپنی تقریر جو شروع کی قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لیا، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ نوک جھونک ہو جاتی ہے، دونوں کے درمیان کچھ جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنے بھائی سے جھگڑا ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہوئے ان کے سامنے فوراً معافی تلافی کر لو، زیادہ دن تک اس کو برقرار نہ
دیکھو آج ہم اور آپ کی کیا حالت ہوتی ہے. گھر کے اندر 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ہے، باپ ماں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ہے، اور وہ اختلاف کی نوعیت برسوں برس رہ جاتی ہے لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. حضرت فاروق اعظم اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ نوک جھونک ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام و مرتبہ، کتنا اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف دوڑے بھاگے جا رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. سن رہے ہیں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں یا یہیں پہ ختم کر دوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اور کمرے میں گئے، کمرے کا دروازہ بند کر لیا. ابو بکر صدیق آ رہے ہیں منانے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بہت اونچا ہے. کائنات میں حضور اکرم علیہ السلام کے بعد، سارے نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے مرتبے کو نہیں دیکھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگے. حضرت عمر اپنے گھر کے اندر گئے، دروازہ بند کر لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دے رہے ہیں. جب اندر سے دروازہ نہیں کھولا جا رہا، میری بات سن لیجئے، میں ختم کر رہا ہوں. دروازہ نہیں کھولا جا رہا ہے تو ابو بکر صدیق وہاں سے واپس ہوتے ہیں. گئے کہا، کسی اور سے شکایت نہیں کی. آج ہم لوگ سبوں کے سامنے کہتے ہیں ارے فلاں جو ہے نا اس سے ایسا ہوا ویسا ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ ایسا معاملہ ہوا، میں ان کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑا لیکن وہ آگے آگے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیے. اب میں واپس آپ کے دربار میں آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مصالحت ہو جائے. حضور علیہ السلام سے یہ بول کر ابو بکر صدیق وہاں سے تھوڑا اٹھ کر کے دوسری طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کا ایمان کتنا بیدار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ آخر اس بات کے اوپر مصر ہونا یہ میرے لیے صحیح نہیں. حضرت فاروق اعظم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور وہ بھی گئے کہیں اور نہیں، محمد عربی علیہ السلام کے دربار میں. بولیے سبحان اللہ. حضور کے پاس گئے اور جانے کے بعد اپنی بات رکھنے لگے. اتنے میں صدیق اکبر آ گئے، اپنی بات رکھ رہے ہیں. صدیق اکبر آ گئے. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ بات آپ کی طرف کرنا چاہتا ہوں. صدیق اکبر آ گئے اور حضور علیہ السلام حضرت عمر کو کچھ ڈانٹ رہے ہیں. تجھے پتا ہے یہ ابو بکر ہے، تو نے ان کی بات نہیں مانی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا جا رہا. حضرت ابو بکر صدیق یہ نہیں دیکھ رہے کہ واہ بہت خوشی کی بات نہیں. آج ہم لوگوں کی حالت الگ ہے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 تاجدار رسالت علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس میں غلطی میری ہے، یا رسول اللہ اس میں غلطی میری ہے. حضرت عمر سے حضور علیہ السلام نے کہا اے عمر تجھے پتا ہے یہ صدیق کون ہے؟ کہیے سبحان اللہ. کہتے تجھے پتا ہے یہ صدیق کون ہے؟ جس وقت میں نے نبوت کا اعلان کیا، جس وقت میں نے سبوں کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. اے عمر تو نے بھی اس وقت انکار کیا، سارے لوگوں نے انکار کیا. اس وقت میں اگر کسی نے میری تصدیق کی تو یہ ابو بکر صدیق.
بے شک بے شک قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس واقعہ کو سنا کر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان گھریلو معاشرے کے اندر آپس کے اندر اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو تو ہمیں برسوں تک اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہیے، آپس میں اتحاد کی فضا کو قائم کرنا چاہیے۔ غصہ کن کو نہیں آتا، غصہ کن کو نہیں آتا، لیکن حضور پاک کا فرمان ہے ہمارے سیتامڑھی میں دو فریق کے درمیان جھگڑا ہوا، غصہ ایدم بالکل آسمان پہ پہنچ چکا تھا۔ ایک آدمی لوہے کی لٹھ لے کر آیا، 10 سال کے بچے کے سر کے اوپر مارا، وہ ہسپیٹل جاتے جاتے انتقال کر گیا، وہ جیل میں چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد کچھ لوگ میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ مولانا غصہ کا بھی کوئی علاج قرآن حدیث کے اندر ہے؟ غصے کا علاج بھی قرآن و حدیث کے اندر ہے؟ میں نے کہا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو اٹھا کے پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر غصہ آئے تم بیٹھے ہو، تم اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ۔ اب بتاؤ جھگڑا ہوگا؟ آج اس کا الٹا معاملہ ہوتا ہے، اگر لیٹا ہوا ہے بات بڑھنے لگی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر کے بیٹھنے کے بعد کچھ اور بات بگڑتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ اور بات بگڑتی ہے لاؤ لاٹھی، اور بالآخر وہ معاملہ ہوتا ہے جو خود بھی نہیں چاہتے، جو خود بھی نہیں چاہتے۔ میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں اس حوالے سے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسا، سفید کپڑا پہنے ہوئے۔ بات ختم کر دوں یا یہ واقعہ سنیے گا بس اپنی بات ختم کر جی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کا غلام کھانا لے کر کے آیا، کھانا لے کر کے آیا تو وہ گوشت کا شوربہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفید کپڑے پر گر گیا، سفید کپڑے پر گر گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں غصے کی نگاہ سے دیکھنے لگے، غصے کی نظر سے دیکھنے لگے۔ اب وہ غلام فوراً قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہ اللہ اپنے ان بندوں کی تعریف کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غصے کو گویا پیتے ہیں اور فرماتے ہیں قَزُمْتُ غَيْظِي، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن کریم کی آیت کا اگلا جملہ پڑھتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو حضرت حسین کہتے ہیں عَفَوْتُ عَنْكَ، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعتقتک، جاؤ میں نے احسان یہ کیا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ میرے بزرگوں میں انہی باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وقت اگر زیادہ ہو گیا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔